مورب اور مبنی کا بیان، مورب اور مبنی کا بیان۔ دیکھو کلمہ جو ہوتا ہے اس کی مختلف اعتبارات سے مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کلمے کی ایک قسم ہم نے کیا پڑھی تھی، 6 اقسام، اسم، فعل اور حرف۔ اپنے معنی پر مستقل طور پر دلالت کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر حروف اصلیہ ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، حروف اصلیہ ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی کتنے ہوں گے، حروف اصلیہ 3 ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں، حروف زائدہ ہیں تو کتنے ہیں۔ تو حروف زائدہ اور حروف اصلیہ کے اعتبار سے جو کلمے کی تقسیم ہم نے پڑھی ہے، اس تقسیم کا نام کیا ہے، کلمے کی 6 اقسام: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ پھر ہم نے پڑھا تھا حروف صحیحہ ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے یا حروف علت ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے کلمے کی اقسام، کلمے کی تقسیم، ٹھیک ہے، کہ کسی بھی کلمے کے حروف اصلیہ میں حروف صحیحہ اور حروف علت میں سے کون سا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو پوری اس کی ہم نے تقسیم پڑھی تھی اور اس تقسیم کو ہم نے نام دیا تھا 7 اقسام کا، جس میں صحیح، محمول، مضاف آ رہا تھا، یاد آ رہا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ آج ہم کلمے کی ایک نئی قسم پڑھ رہے ہیں جس کا تعلق اس لحاظ سے ہے کہ وہ کلمہ کہ جب اس کے اوپر کوئی عامل آئے، ایک کلمہ ہے اس سے پہلے ایک عامل آیا، خواہ وہ عمل کرنے والا عامل فعل ہو، اسم ہو یا حرف ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نحو میں آگے پڑھیں گے، کچھ اسم ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، کچھ فعل ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، اور کچھ حروف بھی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ جو اسم عمل کرتے ہیں ان کو اسماء عاملہ کہتے ہیں، عمل کرنے والے اسم۔ کچھ فعل ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں افعال عاملہ، عمل کرنے والے افعال۔ اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، حروف عاملہ، اسماء عاملہ، افعال عاملہ اور حروف عاملہ۔ اب عامل کوئی بھی ہو، اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو، ہم دیکھیں گے کہ اس عامل کے بعد جو کلمہ آ رہا ہے اور وہ اس کا معمول بن رہا ہے۔ معمول کہتے ہیں اس کلمے کو جس پر عامل کا عمل ہو۔ 2 کلمے آئے، ایک عمل کر رہا ہے، ایک وہ کلمہ ہے جس پر عمل ہونا ہے، تو جو عمل کرنے والا کلمہ ہے اس کو کیا کہیں گے، عامل، اور جس پر عمل ظاہر ہو رہا ہے اس کو کیا کہیں گے، معمول۔ کیا کہیں گے، جیسے مثال کے طور پر ضرب زید، ضرب فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ عمل کر رہا ہے، یہ عامل ہے، اور آپ کو پتہ ہے فعل اپنے فاعل کو کیا دیتا ہے، رفع دیتا ہے، پیش دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضرب زید، اب یہ زید کے آخر میں جو آپ کو 2 پیش کی تنوین نظر آ رہی ہے، یہ 2 پیش کی تنوین کیوں آ رہی ہے، اس وجہ سے آ رہی ہے کہ جو زید ہے یہ ضرب کا کیا ہے، فاعل ہے، اور یہ اصول ہے، یہ نحو کا ایک اصول ہے کہ فعل اپنے فاعل کو کیا دیتا ہے، رفع دیتا ہے۔ تو ہم کہیں گے ضرب زید کی مثال میں ضرب فعل عامل ہے، عمل کرنے والا ہے، اور جو زید اس ضرب کا فاعل ہے یہ در حقیقت اس ضرب عامل کا کیا ہے، معمول ہے۔ بھائی ضربہ نے اپنے فاعل کو رفع دینا چاہا، زید نے آ کر وہ رفع لے لیا، تو اب جیسے ہی زید نے رفع لیا 2 چیزیں ثابت ہوئی۔ نمبر 1، یہ زید اس کا کیا ہے، ضربہ کا فاعل ہے۔ نمبر 2، یہ زید اس ضربہ کا معمول ہے، کیونکہ اس نے ضربہ فعل کے عمل کو کیا کیا ہے، قبول کیا ہے، ریسیو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہوتا ہے عامل، ایک ہوتا ہے معمول۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ کلمہ جو عمل کرے اسے کیا کہیں گے، عامل، اور وہ کلمہ جس پر عامل کا عمل ظاہر ہو اس کو کیا کہیں گے، معمول۔ اب یہ جو معمول ہوتا ہے نا، اس پر جو عمل ظاہر ہوگا وہ بعض اوقات لفظی طور پر ظاہر ہوگا، یعنی نظر آئے گا، زبر تھا تو پیش ہو گیا، پیش تھا تو زیر ہو گیا، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، کبھی جزم، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کلمہ معمول تو ہوتا ہے، عامل اس پر عمل بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن عامل کا عمل معمول پر لفظی طور پر ظاہر نہیں ہوتا، معنوی طور پر ہوتا ہے، محلاً ہوتا ہے، لیکن لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اب پتہ چلا کہ جو معمول ہوتا ہے، یعنی کہ عامل کے عمل کو قبول کرنے والا کلمہ، اس کے آخر میں جو تبدیلی ہے وہ 2 طرح کی ہے۔ ایک تبدیلی وہ ہے جو ظاہری طور پر، لفظی طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ایک وہ تبدیلی ہے جو تبدیلی ہو تو گئی ہے، اس کو ہم سمجھ رہے ہیں معنوی اعتبار سے، حکمی اعتبار سے، محلی اعتبار سے، لیکن لفظاً وہ تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جیسے مثال کے طور پر زید ایک کلمہ ہے، تو ہم نے کہا ضرب زید، زید نے مارا،
اب دیکھو ضربہ زیدن میں زیدن پر کیا ہے؟ دمہ ہے، پیش ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ضربہ کا کیا ہے؟ فاعل ہے، معمول ہے۔ میں نے اسی زیدن سے دوسری مثال بنائی، رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا۔ اب دیکھو پہلی مثال میں ضربہ زیدن پیش کے ساتھ تھا، یہاں زیدن آ رہا ہے نصب کے ساتھ، رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا۔ تو پتہ چلا زید ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کا آخر عامل کے بدلنے سے کیا ہو رہا ہے؟ بدل رہا ہے۔ پہلی مثال میں ضربہ زیدن میں ضربہ زیدن کو فاعل ہونے کی بنا پر رفع دینا چاہتا تھا، اس نے رفع کو قبول کر لیا، پیش آ گیا۔ دوسری مثال رأیت زیدن، اس مثال میں رأیت فعل کا فاعل چونکہ تو ضمیر موجود ہے، اب یہ رأیت زیدن کو مفعول بہ ہونے کی بنیاد پر کیا دینا چاہتا ہے؟ نصب دینا چاہتا ہے، یعنی کہ زبر دینا چاہتا ہے، تو اس نے زبر اس کو کیا کیا؟ دے دیا، اور لفظوں میں زبر ظاہر بھی ہو گیا، پہلے زیدن تھا اب کیا ہو گیا؟ زیدن۔ تیسری مثال دیکھیں، مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، میں زید کے پاس سے گزرا۔ اب دیکھو بزیدن، مررت بزیدن، اس زید سے پہلے با نظر آ رہا ہے آپ کو، با حرف جار ہے، اور آپ نحو میں پڑھیں گے کہ حروف جارہ اپنے بعد آنے والے کلمے کو کیا دیتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں، صحیح ہے، جر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بزیدن، زیدن میں جو آخر میں دو زیر کی تنوین آ رہی ہے، تنوین دو زیر کی کیوں آ رہی ہے؟ جر کیوں آ رہا ہے؟ با حرف جار کی وجہ سے۔ تو با حرف جار نے زید کو جر دینا چاہا اور زید نے جر کو لفظی طور پر کیا کیا؟ قبول بھی کر لیا۔ اب ہم تینوں مثالوں کو دیکھتے ہیں، ضرب زیدن، مررت بزیدن اور رأیت زیدن۔ تینوں مثالوں میں زید کلمہ ایک ہی ہے، لیکن عامل بدلا اور اس نے اپنا عمل بدلا، تو اس زید کلمے نے بھی اس عمل کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا، اور تبدیلی کے ساتھ قبول کیا۔ ضرب زیدن میں پیش آ رہا ہے، رفع آ رہا ہے، رأیت زیدن میں نصب یعنی کہ زبر آ رہا ہے، اور مررت بزیدن میں جر یعنی کہ زیر آ رہا ہے۔ تو پتہ چلا زید وہ معمول ہے، وہ کلمہ ہے جو عامل کے بدلنے سے عمل کو کیا کر رہا ہے؟ قبول بھی کر رہا ہے، اور جیسا عامل عمل کر رہا ہے ویسا یہ عمل کو کیا کر رہا ہے؟ قبول کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیدن کے آخر میں جو دال ہے، آخری کلمہ ہے، اس پر عامل کے بدلنے سے اعراب کیا ہو رہا ہے؟ بدل رہا ہے۔ تو اب تعریف ہوگی معرب کی، کیا؟ وہ کلمہ، کیا کہیں گے؟ وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معرب۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمیشہ اعراب کلمے کے آخری حرف پر آتا ہے، کوئی بھی کلمہ ہو، صحیح ہے۔ تو نحو میں جب ہم بحث کرتے ہیں کسی کلمے کے حوالے سے کہ یہ مجرور ہے، یہ مفتوح ہے، منصوب ہے، کیا ہے، تو ہمیشہ اعراب کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ کلمے کے آخری حرف پر۔ تو کسی بھی کلمے کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ اعراب کا محل ہوتا ہے، محل اعراب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محل اعراب۔ دوبارہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کسی بھی کلمے پر اعراب کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ آخری حرف پر، آخری جب بھی عامل آئے گا معمول پر عمل کرے گا تو اس معمول پر جو اثر ظاہر ہوگا، یعنی کہ جو اعراب لگے گا، تبدیل ہوگا، عمل ہوگا، وہ کہاں ہوگا؟ کلمے کے آخر میں۔ تو اب معرب کی تعریف کیا ہوئی؟ معرب وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر سے مراد کیا ہے؟ آخری حرف، محل اعراب۔ معرب وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ عامل اگر رفع دینا چاہتا ہے تو رفع آ جائے، عامل نصب دینا چاہتا ہے تو نصب آ جائے، عامل جر دینا چاہے تو جر آ جائے۔ اسے کیا کہیں گے؟ اس میں کلمے کو کیا کہیں گے؟ معرب۔ کیا کہیں گے؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عامل تو بدل رہا ہوتا ہے، عامل تو کبھی عامل رفع دینا چاہ رہا ہے، کبھی نصب دینا چاہ رہا ہے، کبھی جر دینا چاہ رہا ہے، کبھی جزم دینا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، عامل تو بدل رہا ہے، اس کے عمل کا تقاضا بھی بدل رہا ہے، لیکن آگے جو کلمہ آ رہا ہے نا جس کو معمول بنا رہے ہیں، وہ معمول ایسا ہے جو لفظی طور پر عامل کے عمل کو قبول نہیں کر رہا، حکمی اعتبار سے، محلی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے اس میں تبدیلی اگرچہ ہم تصور کریں گے کہ یہاں پر فرض کر لیا پیش ہے، فرض کر لیا یہاں پر نصب ہے، فرض کر لیا یہاں پر جر ہے، لیکن لفظوں میں ہمیں زیر زبر پیش تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ کلام عرب میں کئی ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جب وہ معمول بنتے ہیں ان پر عامل عمل کرنا چاہتا ہے، معنوی اعتبار سے، حکمی اعتبار سے، محلی اعتبار سے تو وہ عمل کر دیتا ہے، لیکن لفظوں میں ہمیں وہ عمل نظر نہیں آتا۔ یعنی لفظی طور پر آپ دیکھیں
اگر اعراب حروف کی صورت میں تو وہ بھی تبدیل نہیں ہو رہے، اعراب کی صورت میں یعنی زیر زبر پیش کی صورت میں تو وہ بھی تبدیل نہیں ہو رہے۔ میں تینوں کی مثال آپ کو دوں گا۔ جاء ھذا، ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک مرد، ٹھیک ہے، یہ اس میں اشارہ ہے۔ اب دیکھنا، جاء ھذا یہ آیا، رأیت ھذا میں نے اس کو دیکھا، مررت بھذا میں اس کے پاس سے گزرا۔ اب دیکھیں تینوں مثالیں، جاء فعل اپنے فاعل کو رفع دینا چاہتا ہے لیکن ہمیں ھذا کے اوپر پیش نظر نہیں آ رہا، جاء ھذا۔ رأیت ھذا، رأیت فعل اپنے مفعول بہ کو نصب دینا چاہتا ہے لیکن ھذا کے اوپر ہمیں زبر نظر نہیں آ رہا، جیسا پہلے تھا ھذا اب بھی کیا ہے ویسے ہی ہے، جاء ھذا مررت رأیت ھذا۔ تیسری مثال، مررت بھذا، اب یہ با حرف جار اپنے بعد آنے والے کلمے کو جر دینا چاہتا ہے لیکن ہمیں ھذا کے اوپر جر نظر نہیں آ رہا۔ تو تینوں مثالوں میں دیکھیں ھذا نے اپنی صورت نہیں بدلی، اپنے ظاہر کو نہیں بدلا، جیسا تھا ویسا ہی رہا، جاء ھذا رأیت ھذا مررت بھذا۔ تو تینوں مثالوں میں ھذا وہ کلمہ ہے جس نے عامل کے بدلنے سے اپنے آخر کو نہیں بدلا، اور وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے لفظی طور پر ظاہری طور پر نہ بدلے، اس کلمے کو کلام عرب میں کیا کہتے ہیں؟ مبنی۔ کیا کہتے ہیں؟ مبنی۔ معرب اور مبنی دونوں کی مثالیں اور دونوں کی تعریفات میں نے آپ کو بتائی۔ اب میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے اسے معرب کہتے ہیں، اور وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے اسے کیا کہتے ہیں؟ مبنی کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ سبق بھی ہو گیا۔